السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو آڈٹ ہوتا ہے، جب آڈیٹر آڈٹ کرتا ہے یا اسٹیچوٹری آڈٹ مطلب جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق جو آڈٹ کرتا ہے کمپنی کی، اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہے اور اس کی ڈس ایڈوانٹیج۔ یہاں پہ اگر آپ ہیڈنگ کو دیکھیں تو ایک ہے ایڈوانٹیجز آف اسٹیچوٹری آڈٹس اینڈ سیکنڈلی آپ انہیریٹنگ لمیٹیشن آف آڈٹ، یہ دو ہیڈنگ ہیں۔ تو اوپر کا موسٹلی ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز کیا ہے، اور نیچے جو یہاں پہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے۔ تو ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ایڈوانٹیجز کو۔ جو آڈٹ کے ایڈوانٹیجز ہے اس سے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی انکریز ہو جاتے ہیں۔ اب کس طریقے سے کریڈیبلٹی انکریز ہو جاتی ہے؟ جب آڈیٹر آڈٹ کرتا ہے تو وہ سیمپل لیتا ہے، مختلف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جب چیک کرتا ہے تو ہر چیز کا وہ سیمپلنگ کرتا ہے، اس کی بیس پہ پھر وہ چیک کرتا ہے کہ ہاں یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ صحیح بنی ہے یا نہیں۔ تو اگر آڈیٹر آڈٹ کرے اور وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ وہ رپورٹ دے دے، اوپینین دے دے کہ ہاں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ صحیح بنے ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی مطلب اس پہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح بنی ہے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ۔ سیکنڈلی آڈیٹر یہ کنفرم کرتا ہے جو مینجمنٹ ہے اس کو، اگر اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ صحیح بنی ہو تو آڈیٹر ان سے کہتا ہے کہ ہاں آپ نے جو اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے بالکل صحیح فراہم کی اور آپ کا جو سسٹم ہے وہ صحیح ہے۔ تھرڈ نمبر، وہ مینجمنٹ کو یہ بھی ایشورنس پرووائڈ کرتا ہے، یہ جسٹ ایکسٹرا پوائنٹ ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں اگر ایک کمپنی نے سب کچھ صحیح بنایا ہو تو اس کو یہ بھی ایشورنس دیتا ہے آڈیٹر، مطلب اس کو سیٹسفائی کرتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے کہ ہاں آپ نے جو ریکوائرمنٹ ہے آپ نے وہ کمپلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ نمبر پہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب آڈیٹر آڈٹ کرتا ہے نا تو وہ جو انٹرنل کنٹرول ہے ایک کمپنی کا کہ اس میں نظام کس طرح ہے، چیزیں کس طرح، لوگ کس طرح کام کرتے ہیں، جو انٹرنل سسٹم ہوتا ہے انٹرنل کنٹرول اس کو کہتے ہیں، تو اس پہ بھی فیڈ بیک پرووائڈ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہاں پہ فیڈ بیک لکھا ہے، اوپینین نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آڈیٹر اوپینین نہیں دیتا کہ کمپنی کا انٹرنل سسٹم خراب ہے یا اسٹرانگ ہے، صحیح ہے، وہ جسٹ مینجمنٹ کو یہ دیتا ہے کہ آپ کا یہ جو انٹرنل کنٹرول ہے یہ صحیح ہے، مطلب صحیح اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے یا اس میں ویکنیس ہے۔ تو آڈٹ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنل کنٹرول کے مطابق فیڈ بیک دیتے ہیں مینجمنٹ کو۔ اور ففتھ نمبر پہ جو ہے اگر انٹرنل کنٹرول کمزور ہو، مطلب کئی جگہ پہ ویکنیسز ہو، تو آڈیٹر اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر مینجمنٹ سے کہتا ہے کہ آپ کی یہاں پہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ کچھ چیزیں صحیح نہیں ہے۔ تو مینجمنٹ کو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ نیکسٹ دفعہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کا آڈٹ نیکسٹ دفعہ ایزی بھی ہوتا ہے اور اس کی جو انٹرنل کنٹرول ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیج پہ۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آڈٹ جو ہے اس کی کاسٹ، جب کلائنٹ فرم جاتا ہے نا، فرم لوگ آڈیٹر سینڈ کرتا ہے، بیچتا ہے کسی آڈٹ پہ، تو اس کا تو ایک کاسٹ آور بیس پہ اس کی کاسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ جو سیکنڈ اس کا نقصان ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنی میں لوگ کام کرتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پوچھ گچھ ہوتے ہیں، باقی چیزیں بھی چیک کرنے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتے ہیں۔ کبھی جو آڈیٹر جو کمپنی ہے نا جب آڈٹ کرتا ہے تو وہ جو کمپنی کچھ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ جس اسٹیمیٹ ہوتا ہے، کمپنی نے اسٹیمیٹ لگایا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آڈٹ مطلب صحیح طریقے سے لازمی نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ صحیح ہو، تو جس اسٹیمیٹ ہوتے ہیں اس کی بیس پہ آڈیٹر وہ اس سیمپلنگ کرتا ہے وغیرہ۔ کبھی یہ ہوتا ہے کمپنی میں کہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے فراڈ کیے ہوتے ہیں جس کا پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی کمپنی نے خود میں کچھ چیزیں چھپائے ہوتے ہیں آڈیٹر کو اپنی جو کارکردگی اس کو چھپانے کے لیے، اگر بیڈ کارکردگی ہو تو اگر وہ کچھ چیزیں چھپاتے ہیں نہ تو اس کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی آڈٹ کا نقصان ہے۔ پھر ہمارے ساتھ جو آڈیٹر ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کرتا کہ اسٹارٹ سے لے کے سب کچھ 100% چیک نہیں کرتا، وہ جو سیمپلنگ کرتا ہے کچھ چیزیں چیک کرتا ہے، یعنی ساری چیزیں چیک نہیں کرتا، کیونکہ وہ پھر بہت ٹائم ویسٹنگ ہے، اور پھر سارا سال بھی آپ اگر ایک چیز کو چیک کریں نا تو بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو جسٹ وہ سیمپلنگ کرتا ہے، کچھ چیزیں چیک کرتا ہے، اس کی بیس پہ پھر اپنا اوپینین دیتے ہیں۔
اور اگر 6 نمبر پہ ہم کہیں کہ ایک کمپنی کا انٹرنل کنٹرول جو ہو وہ کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، یا جو آڈٹ ہے وہ کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی کچھ نہ کچھ خرابی اس میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے اور جس کو ہم پوائنٹ نہیں کر سکتے۔ اور جو لاسٹ نمبر پہ ہے یہ آڈٹ ایویڈنس از پرسپیسو رادر دین کنکلوسیو، مطلب یہ ایک آڈٹ ایویڈنس جو ہے وہ موسٹلی دوسرے لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، مطلب ہم پوچھ گچھ کے خود تو وہاں پہ موجود نہیں ہوتی نا، تو ہم دوسرے لوگوں سے حاصل کرتے اس انفارمیشن کو اور اس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، تو اس کو پرسویسو کہتے ہیں رادر دین کنکلوسیو، مطلب ہم خود وہاں پہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ یہ آج کی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے ملیں گے۔